اکثر لوگ تیراکی کو پسند کرتے ہیں اور اب تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تیراکی سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 34 مردوں اور عورتوں میں جنہوں نے ہفتے میں کچھ دن سوئمنگ کرنا شروع کی، ان کے سسٹولک بلڈ پریشر یعنی کہ نستعلیق یعنی کہ اوپر کے بلڈ پریشر میں کمی آئی ہے۔ مجموعی طور پر جن لوگوں کا اوپر کا بلڈ پریشر 131 یعنی کہ 131 رہتا ہے، 3 مہینے بعد ان کا بلڈ پریشر 122 یعنی کہ 122 mm پر آ گیا، تو تقریباً 120/80 یعنی کہ 120/80 نارمل بلڈ پریشر کہلاتا ہے، جبکہ 140/90 یا اس سے اوپر ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ تو بوڑھے لوگوں کے لیے تیراکی یعنی کہ سوئمنگ کی ورزش کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ اس سے جوڑوں پر زیادہ زور نہیں پڑتا اور نہ ہی جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ یہ بات بھی کہنا غلط نہ ہوگی کہ بوڑھوں کے لیے واکنگ کے بعد سوئمنگ ہی سب سے مقبول ورزش ہے۔ سوئمنگ کے فائدہ مند ہونے کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ واک اور بائی سائیکلنگ کی طرح سوئمنگ بھی بوڑھے لوگوں کے لیے ورزش کا محفوظ طریقہ ہے۔ سوئمنگ خون کی نالیوں کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے، خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے۔ سوئمنگ ورزش کا دلچسپ طریقہ ہے، یہ آسان ہونے کے ساتھ سستا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں بھاری وزن بھی آسانی کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں اور ٹخنوں کے جوڑوں پر زور نہیں پڑتا۔ سوئمنگ اور بلڈ پریشر میں کیا تعلق ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ورزش کے طور پر سوئمنگ کا انتخاب کرنے کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سوئمنگ نہ صرف بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے بلکہ دوسری ورزشوں کے مقابلے میں جسم کے جوڑوں پر زیادہ زور نہیں ڈالتی۔ یہی وجہ ہے کہ سوئمنگ کو ورزش کے طور پر کرنے کا مشورہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کسی طرح کی چوٹ سے صحیح ہونے کے بعد ورزش کرتے ہیں۔ سوئمنگ نہ صرف بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے بلکہ دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیراکی یعنی کہ سوئمنگ سب سے زیادہ صحت مند کھلاڑی ہوتے ہیں۔ سوئمنگ کے لاتعداد فوائد ہیں۔ یہ پورے جسم کی ورزش ہے، اگر صحیح طرح کی جائے تو یہ ورزش کا نہایت محفوظ طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے آسان اور فائدہ مند ورزش سوئمنگ ہے، جو انہیں ہر طرح صحت مند رکھ سکتی ہے۔